ایم کیو ایم پہ جو تباہی آئی اس کے کیا اسباب تھے، محرکات تھے؟ بالکل اسٹریٹ فارورڈ سوال کر لیا. اسٹریٹ فارورڈ سوال، چھوٹا جواب. ایم کیو ایم کی تمام تر کامیابیاں 1987 سے لے کر، بلکہ اگر آپ اے پی ایم ایس او لے لیں 1978 سے لے کر کے کم از کم 2008 9 10 تک ان کا سہرا بھی قائد تحریک کے سر جاتا ہے. اسی لیے تمام تر ناکامیوں کا اور بربادی اور تباہی کا ذمہ دار بھی وہی ہیں. ویژن ختم ہو چکا تھا. لیڈرز جو تھے، جو لیڈرز کیا، ایک ہی بندے کی بات ہو رہی ہے نا. ان کا ویژن نہیں رہ گیا تھا، ان کا فوکس نہیں رہ گیا تھا، فوکس ادروائز ہو گیا تھا. ذاتی نوعیت کے مسائل زیادہ ہو گئے تھے، صحت کے مسائل کسی اور وجہ سے. جیسے میں نے پریس کانفرنس میں ایک ٹرمینالوجی یوز کی تھی نا، ہیپی آور زیادہ ہو گیا تھا. ہیپی آور 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے نا، تبھی ہیپی آور کہلاتا ہے. اگر ہیپی آور 24 گھنٹے کا ہو جائے گا تو پھر دوسرے لوگ کام نہیں کر سکتے. اور چونکہ ان کی ذات سے ایسوسیٹڈ ہر چیز تھی. آپ کا ہیپی آور 1 گھنٹے کا ہے؟ نہیں، ہیپی آور دنیا میں 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ ریئل ٹرمینالوجی ہے. اچھا، یہ ایسا نہیں کہ میں نے بنا دی ہے. یہ ہیپی آور ایک ٹرمینالوجی تھی. اس دوران وہ چیز سستی ملتی ہے بارز میں اور پبز میں. تو چونکہ وہ اس کا دورانیہ بڑھ گیا، اسی کیفیت میں پارٹی کے معاملات بھی چل رہے ہیں، انتظامی معاملات بھی چل رہے ہیں، اپنی ذاتی نوعیت کے ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں. تو ایسے میں پھر ایسوسیٹ رہنا، منسلک رہنا ناممکن ہو گیا تھا. 2015 کے اینڈ میں گھر بیٹھ گیا. اتنے پرانے کارکن تھے، آپ نے کبھی ایم کیو ایم کے بانی کو سمجھانے کی کوشش کی کیا؟ اور ان کو بتایا کہ کیا کیا غلط ہو رہا ہے؟ کیا غلط ہو رہا تھا ان کو بتاتے؟ جیسے پارٹی آپ بقول آپ کی سب کچھ تباہی ہو رہی تھی، ان کو بتا سکتا تھا کوئی؟ بہت ہی احمد کوئی جنت میں رہتا ہے. کوئی آدمی یہ بولتا ہو کہ ہم ان کو بھی بتا سکتے تھے کہ ہیپی آور والا معاملہ. میں ابھی بھی ہیپی آور کہہ رہا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میری ایسوسیٹ ان کے ساتھ تھی وہ دیرینہ تھی نا، عقیدت تھی. تو میں اس عقیدت میں بھی وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا. اچھا، جو کہ میں آج جگہ میں چھوڑ چکا ہوں، میری کوئی کمپلشن نہیں ہے نا، میں آج بھی وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. لیکن اس دور میں کوئی ان سے بغیر کی ہیپی آور کے علاوہ مجھے بول سکتا تھا؟ اور اگر بولے تو اس کا کیا ریئیکشن آتا تھا؟ اس کا کیا ریئیکشن آتا تھا؟ وہ پھر دوبارہ شکایت نہیں کرتا تھا. یہ تو رضا بھائی پھر تو آپ کی ہے نا، پھر معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے، یہ آپ کی ہے نا پھر کمزوری ہوئی. کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا تاریخی انٹرویو ہے اور کئی دفعہ انہوں نے بولا کہ انہوں نے جا کے جو ہے الطاف حسین کو سمجھایا، ان کے پیر پکڑ لیے. اکیلے گئے، انہوں نے بتایا سب پیچھے تھے، ڈرے ہوئے تھے، چھپ کے دیکھ رہے تھے. وہ اکیلے گئے، انہوں نے کمرے میں جا کے پیر پکڑ لیے. آپ تھے اس ایونٹ میں؟ جی میں بھی تھا اس میں. پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، اکیلے نہیں تھے. کوئی میرے خیال میں 8-10 لوگ تھے جو پاکستان سے گئے تھے. نہیں، 8-10 تو تھے، لیکن 9 چھپ کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. اکیلے انہوں نے جا کے سب کچھ کیا، اس کے بعد لوگوں کی ہمت بنی تو وہ اندر آئے. ویری گڈ. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. کیا واقعہ تھا وہ؟ یہ اسٹوری ٹیلنگ ہے، یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہے نا. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ سب لوگ یہاں سے گئے تھے اور مسئلہ یہی تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حوالے سے بات کرنی تھی ان کے ساتھ. اور یہ جو واقعہ وہ بتاتے ہیں، اس سے پہلے ہم مین کمیٹی روم میں تھے سارے لوگ. اس کے بعد بھائی جان جو اٹھ کے چلے گئے اپنے روم میں، جو بڑا آفس تھا ان کا، اور وہاں سب نے اندر جانا تھا، لیکن سب کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہاں انیس ایڈوکیٹ جو تھے وہ سینئر آدمی تھے اور وہ مینیج کیا کرتے تھے کون ملے گا کون نہیں ملے گا. تو انیس ایڈوکیٹ صاحب نے مینیج کیا، اور سارے چونکہ مینیج تھا کہ ہم لوگ آئیں گے، ان سے ملیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، اپنے معاملات دیکھیں. تو پھر ہم سب اندر گئے تھے ایک ساتھ، اور پیر پکڑنے والوں میں گورنر صاحب بھی تھے، ارشد آباد بھی تھے، میں بھی تھا. پھر بعد میں یہ لوگ پہلے پیر کس نے پکڑے تھے؟ ہمیں چونکہ ایک ہم نے ٹیسٹ سیکریٹریٹ کے اندر، میں مجھ سے پہلے عشرت بھائی 93 سے، میں 94 95 سے، ہم ان چیزوں کے عادی تھے. وہ اکثر جو ہے اکثر جو نہیں، پیر اس لیے نہیں پکڑے جاتے تھے، اس کو غلط معنوں میں نہ لیں. یہ کوئی عادت ہے کہ پیر پکڑنے کی عادت؟ ہاں، یہ عادت ہے، بڑوں کے پکڑے جاتے ہیں. اچھا، ہاں، یہ ہمارے اس میں ہے عادت کہ جب بڑا غصے میں ہو، ناراض ہو کسی وجہ سے، وہ آپ پہ نہ بھی ہو، لیکن چونکہ آپ ہیں تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ پیر پکڑتے ہیں. اچھا، وہ عزت احترام میں پیر پکڑے جاتے ہیں، معافی مانگنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت جو کیفیت تھی وہ یہی تھی. اور ہم چونکہ انٹرنیشنل سیکرٹری میں 12 13 سال کام کیے ہوئے تھے، ہمیں پتا تھا کہ جب یہ غصے میں ہو، جب یہ ناراض ہو ہم پہ یا کسی اور پہ یا عوام پہ یا پارٹی پہ، تو بہتر طریقہ یہ تھا کہ پیر پکڑ کے پیر دبائے جائیں کہ بھائی غصہ چھوڑ دیں، غصہ تھوک دیں، ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ ہم تو نارملی یہ کام کرتے تھے. جب بھائی کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. تو وہ جو کہانی بتاتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا؟ کہانی ہے نا، مجھے نہیں پتا، میں تو سننا میں بتا رہا ہوں. اچھا، غلط بیانی ہے؟ نہیں، کہانی ہے. کہانی ہے. پیر پکڑ بعد میں انہوں نے بھی آ کے پیر پکڑ لیے ہوں گے جب سب نے پکڑ چکے تھے. مطلب جو دو افراد تھے جنہوں نے فوراً جا کے یہ کام کیا، وہ 2 افراد تھے جو سیکریٹریٹ میں کام کر چکے.
انہوں نے تجربے کی بنیاد پہ ان کو تجربہ تھا پیر پکڑنے ہاں سبھی آ گئے نا پھر اس کے بعد جب ان دو کو دیکھا تو یہ نہیں ہے کہ ان کا بھی ارادہ نہیں تھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ پہلے اور بعد کا مسئلہ ہو انہوں نے سکتا وہ ہے. جو کہانی وہ سنائی وہ صرف بنائی بھی کہانی تھی, آپ بقول آپ کے نہیں بنائی بھی اس حد تک یہ ہے کہ پہلے بعد کا مسئلہ ان کے ذہن میں کنفیوژن ہو گئی ہوگی, ورنہ وہ ان کا بڑا رول تھا اس پورے ایپیسوڈ کے اندر.